اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وظائف چینل 45 پہ سننے والے ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں سکون پیدا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے روزی رزق میں برکتیں پیدا فرمائے۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ روزانہ کا نیو وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آپ جب چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، کسی ویڈیو کو آپ لائک کرتے ہیں تو ہمارے حوصلے بلند ہوتے ہیں، ہمارا جذبہ بلند ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ناظرین کے لیے اچھے سے اچھا وظیفہ لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو چینل کو آپ پلیز سبسکرائب کر لیا کریں اور بیل کے بٹن پر بھی پریس کر لیا کریں۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے یہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ 17 رجب المرجب کے دن آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اور اس وظیفے کے ساتھ ہی ساتھ ایک اسم اعظم بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ بھی آپ نے اسی وظیفے کے ساتھ کرنا ہے اور 17 رجب المرجب کے دن ہی آپ نے ایک ساتھ ہی یہ دونوں چیزیں، دونوں نام، اسم اعظم اور یہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ اب کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے پہلے چھوٹی سی تاکید ہے میری کہ جو شخص، جو انسان کہتا ہے کہ میرا وظیفہ میں کرتا ہوں، وظیفہ قبول نہیں ہوتا، اس کے کوئی اثرات نظر نہیں آتے، میرا کام نہیں ہوتا، تو ان سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اپنا قبلہ درست کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، نماز کی پابندی کریں۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کے وظیفے کیسے قبول ہوں گے، اس کا نیک عمل کیسے قبول ہوگا؟ آپ سب سے پہلے جو فرض چیز ہے، جو فرض نماز ہے، جو آپ پر 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، آپ اس نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ پھر آپ جو وظیفہ کریں گے، آپ جو کام کریں گے، اللہ تعالیٰ اس میں خود بخود برکتیں عطا فرمائے گا۔ آپ نماز کی پابندی کریں، جب بھی آپ وظیفہ کریں، ویسے نماز تو آپ پر فرض ہے، نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، مگر وظیفہ اگر آپ کرتے ہیں تو ان دنوں میں آپ خوشی اور خضوع کے ساتھ آپ نماز کی پابندی کریں، خوشی اور خضوع کے ساتھ کریں اور اپنی نیت کو صاف رکھیں، اپنا یقین کامل رکھیں کہ میں جو وظیفہ کر رہا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا اور میری نیک حاجت کو اللہ پاک قبول و منظور فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ اس دن آپ جو بھی کام کرتے ہیں، زکوٰۃ خیرات دیتے ہیں، کچھ بھی نیک عمل آپ کرتے ہیں، کسی مجبور کی مجبوری کو دور کرتے ہیں، کسی پریشان بھائی یا بہن کی پریشانی کو دور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ کسی مجبور کی مجبوری دور کرنا، کسی پریشان کی پریشانی دور کرنا، جب انسان کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ وہ بن جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ یہ عمل کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، نماز کی پابندی کریں۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ ان کو بھی تاکید کریں کہ بھائی نماز پڑھو۔ اپنے گھر کے اندر آپ یہ تبلیغ کریں، گھر کے تمام فرد نماز کی پابندی کریں، گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ اور یہ آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ رزق کے حوالے سے ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے تو آتے ہیں مگر اس میں برکت نہیں ہوتی، میرے پاس پیسے آتے ہیں وہ اڑ جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں اور نہیں پتہ لگتا کہ وہ کہاں خرچ ہوئے، کہاں گئے، تو آج میں یہ وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ الرحمن۔ اس کو آپ 17 رجب صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو لگاتار جاری رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو جاری بھی رکھیں، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے گا، آپ کے روزی رزق میں اللہ تعالیٰ اور برکتیں ڈال دے گا۔ کبھی آپ کا ہاتھ تنگ نہیں ہوگا، کبھی آپ کا پرس خالی نہیں ہوگا، کبھی آپ کے گھر میں رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ صبح آپ نے فجر کی نماز کے بعد 17 رجب المرجب صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے درود ابراہیمی کو 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے یا رزاق کو، یعنی اللہ رزق دینے والا، رزاق جو ہے وہ رزق دینے والا، اس میں اعظم ہے یا رزاق کو، اس کو آپ نے 101 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو 11 بار پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی 11 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے یا رزاق کو 101 بار پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی کو دوبارہ سے 11 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے صبح و فجر کی نماز کے بعد 17 رجب المرجب کے دن آپ نے کرنا ہے
اور اس کو آپ لائف ٹائم آپ جاری رکھیں انشاءاللہ الرحمن۔ اس کے کرنے سے کبھی آپ پہ رزق بند نہیں ہوگا، کبھی آپ کے پیسوں میں بے برکتی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کے پیسوں میں برکت ڈالے گا، کبھی آپ کا پرس خالی نہیں ہوگا، کبھی آپ کی جیب خالی نہیں ہوگی۔ تو آپ نے یہ وظیفہ کر کے اس کے بعد آپ کے گھر کے اندر جو کھانے پکانے کی چیزیں ہیں، آپ کے گھر میں جو بھی کھانا پکانے والے جو وہ برتن ہیں، پتیلے ہیں، کچھ بھی ہے، آپ اس کے اندر پھونک مار دیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے گھر میں چینی ہے تو چینی پہ پھونک مار دیں، چاول پڑا ہے، آٹا پڑا ہے، اس پہ آپ پھونک مار دیں، اپنے آپ پہ آپ پھونک مار دیں، تو انشاءاللہ الرحمن اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق کی تنگیاں آپ پہ دور فرمائے گا اور رزق آپ کا وسیع ہوگا۔ آپ نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی ہے۔ آپ نے پلیز نماز کی پابندی آپ نے لازمی کرنی ہے۔ نماز عام دنوں میں بھی فرض ہے، مگر جب وظیفہ کریں آپ تو پابندی کے ساتھ آپ نماز کو وقت پہ ادا کریں، نماز میں کوتاہی نہ کریں، اور وظیفہ کرنے سے پہلے اپنی نیک حاجت دل میں رکھیں، اخلاص نیت کے ساتھ کریں، پختہ یقین کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا یہ وظیفہ قبول و منظور فرمائے گا۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کریں، چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔